السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا عمل کالی شکتیوں کی حاضری کے متعلق ہے۔ دوستو، اس عمل کے ذریعے آپ کالی شکتیوں کو حاضر کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی پاورفل ہے، اور یہ شکتیاں آپ کے ہر کام کو پلک جھپکتے میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو تمنیل پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آج کا عمل غیر مسلم حضرات کے لیے ہے۔ یہ عمل کیوں غیر مسلم حضرات کے لیے ہے؟ تو جب میں عمل بتاؤں گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کس وجہ سے میں نے غیر مسلم حضرات کی شرط لگائی ہے۔ دوستو، عمل بہت ہی پاورفل اور طاقتور عمل ہے، اور بہت ہی کم وقت میں اس عمل میں کامیابی بھی ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے بتائے گئے طریقے پر آپ مکمل عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلدی کامیابی ہو جائے گی۔ اس عمل سے آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی کے اوپر بندش لگا سکتے ہیں، کوئی بھی ایک کام لے سکتے ہیں، جائز بھی لے سکتے ہیں، ناجائز بھی لے سکتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں غرق کر سکتے ہیں، بے قرار کر سکتے ہیں اور مجبور کر سکتے ہیں، اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنی ہر طرح کی ضرورت یا خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیاوی کام ہو، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو، آپ اس عمل سے لے سکتے ہیں۔ دوستو، چونکہ یہ عمل کالی شکتیوں کے متعلق ہے اور اس سے جو حاضری ہوتی ہے وہ شیطانی شکتیاں ہوتی ہے، تو دوستو چونکہ شیطانی کام ہی زیادہ خوشی سے کرتے ہیں، لہٰذا کسی کو گھر کو بند کرنا، کسی کو گھر میں بیماریاں ڈالنا، کسی کی دکان بند کرنا، کسی کا کاروبار بند کرنا، کسی کا حمل جو ہے وہ ضبط کرنا، کسی کا پیشاب پاخانہ بند کرنا، گویا اس طرح کے عملیات بہت زیادہ شوق سے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو سفلی عامل ہوتے ہیں، جادوگر وغیرہ، وہ اسی عمل سے کام لے کر آپ کے جو چیزیں ہوتی ہے کسی کے بھی اوپر بندش لگا دیتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے جو بندش لگتی ہے اس کا توڑ پھر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے کوئی عامل ہو جو اس کا توڑ کر سکے، وگرنہ زیادہ تر عامل وقتی طور پر اس چیز میں جو علامات ہے اس میں کمی تو آ جاتی ہے، لیکن مکمل اس چیز کو ختم نہیں کر پاتے، اور وقت جیسے تھوڑا گزرتا ہے تو اس چیز کی جو طاقت ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور پہلے سے اس کی کاٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تو تا اس عمل کی تفصیل۔ اب عمل کرنا کس طریقے سے ہے؟ تو دوستو، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کسی جو ہے الگ تلگ جگہ پہ چلے جائیں، یا کسی الگ گھر میں، ٹھیک ہے، یا قبرستان وغیرہ میں یہ عمل کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو کامیابی بھی زیادہ جلدی ہوگی۔ ہندو جو ہے ان کے تو ہاں قبرستان جہاں وہ لوگ اپنے مردے وغیرہ جلاتے ہیں، شمشان بھومی غالباً اسے کہتے ہیں، تو اسی جگہ پر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسے ویران جگہ پر یا کسی اجڑے ہوئے گھر میں، خالی جگہ پر، کسی ایسی جگہ کرے جہاں کوئی آباد نہ ہو۔ اپنے گھر پہ تو اس عمل کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر اپنے گھر میں کریں گے تو یہ شیاطین آپ کے گھر میں جو رہتے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہو یا ماں بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، انہیں اتنا تنگ کر دیں گے، اتنا پریشان کر دیں گے کہ وہ سب چلا اٹھیں گے اور آپ مجبور ہو جائیں گے عمل چھوڑنے کے لیے، یعنی آپ اس عمل کو ہرگز اپنے گھر میں مکمل نہیں کر سکتے۔ بہرحال
جب آپ نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تو اب آپ نے دیکھنا ہے جمعرات کے دن ظہرہ کی جو ساعت ہوتی ہے وہاں سے آپ نے ظہرہ کی ساعت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے خون کا ایک قطرہ اپنے ماتھے پر لگانا ہے، جس طرح ہندو وغیرہ لگاتے ہیں۔ اب وہ خون کا قطرہ آپ کسی انجیکشن کے ذریعے اپنے جسم سے نکالتے ہیں، یا آپ جو ہے کوئی سوئی وغیرہ اپنی انگلی میں چبو کر اسے نکالتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ نکال کے اپنی پیشانی پہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل برہنہ ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے پیچھے ایک عدد جو ہے آپ نے چراغ جلانا ہے۔ چراغ آپ ایک بڑا سا لے لیں، ٹھیک ہے، اور اسے اپنے پیچھے رکھ کر ایک موٹی سی بتی جو ہے آپ نے اسے جلانا ہے۔ یہ آپ کے پیچھے ہوگا، تقریباً آپ کے پشت سے 2 فٹ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ چراغ جلائیں گے، چراغ کی بتی موٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی اس سے بجھے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ ایسے نہیں ہلکی پھلکی ہوا سے بجھ جائے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، موٹی بتی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چراغ جلانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو چراغ آپ نے اپنے پشت پہ جلانا ہے۔ اب آپ نے اپنے جو چہرے جو آپ کا سایہ ہوگا سامنے پڑ رہا ہوگا، تو اپنے چہرے پر خاص کر اپنے گردن کی جو شیرگ ہے اس کی طرف نظر کر کے آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے دیکھنا ہے اور اس دوران آپ نے جو ہے یہ عمل پڑھنا ہے، یا شیطانو یا ہمزادو، یا شیطانو یا ہمزادو۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی تعداد آپ نے نہیں ہے، آپ نے کم سے کم اسے 3 گھنٹے تک لگاتار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی جو ہے چراغ خود بجھ جاتا ہے، خود بخود بجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے چراغ کو دوبارہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں بھی ہوا ہو، پھر بھی آپ چراغ کو پلٹ کر جلائے نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے جائے، پیچھے آپ نے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمزاد کوئی بھی نیک کام نہیں کرے گا، جو یہ سفلی طاقتیں ہیں، جو کالی شکتیاں ہیں، یہ کوئی بھی نیک کام نہیں کرے گا، بلکہ صرف برے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا کوئی کام نہیں کرے گا، زیادہ تر برے کام ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب برے کام میں مثال کے طور پہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں تو اپنی محبت حاصل کرنی ہے، تو آپ کی محبت ضرور آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ جائز ہے چاہے ناجائز ہے، لیکن میاں بیوی کے محبت میں یہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر 2 بندوں کے اندر دشمنی ہے تو آپ نے دشمنی بڑھانی ہے تو بڑھا تو دیں گے، لیکن اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو ختم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس سے کام لینے کے لیے تھوڑی حکمت کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پہ 2 بندوں کے اندر دشمنی ہے، تو آپ نے ان دشمنی کو اب ختم کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس عمل سے تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک آدمی کو دوسرے کا آپ نے بالکل ہی غلام بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی دوسرے کا اگر غلام بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ قدرت نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، لیکن یہاں پر جب آپ اسے غلام بنائیں گے تو وہ عمل پھر بھی ناجائز ہی ہوگا۔ تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے اس سے کام لینا ہے، آپ کا ہر کام یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں
اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔